بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في مقام آخر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم نہایت واجب الاحترام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہم سب کو زندگی صحیح راستے پر گزارنے کے لیے ایک مذہب عطا کیا ہے جس کا نام ہے دین اسلام. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس سے اچھا اور اس سے محترم کوئی اس دنیا میں مذہب نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میری نعمت کو بھی ہم نے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کیا. اللہ فرماتے ہیں ہمارے قوانین میں ہمارے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لخلق اللہ یا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے قوانین میں، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلمات کو تبدیل کر سکے، اللہ کے قوانین کو تبدیل کر سکے، بدل سکے. میرے دوستو، اللہ پاک نے بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے دین اسلام ہے، یعنی حق اور سچ. اور اسی طریقے سے یہ مذہب حقانیت اور سچائیت کو بتلاتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے. اس سے اچھا اور اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر کوئی مذہب اس دھرتی پر نہیں ہے. دین اسلام میرے دوستو، آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اسلام اچھا مذہب کیسے ہے. اسلام سب سے پہلے انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے. انسان سب سے پہلے انسان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال اور اس کا ساز و سامان، اس کی جائیداد، سب کی
حفاظت کی اور تحفظ کی بات کرتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی کی جان کی، کسی کے مال کی، کسی کی عزت کی حفاظت کی بات کرے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ناحق کسی کے قتل کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مظلوم کو بدلہ دلاتا ہے اور ظالم کو جس میں سزا دی جاتی ہے، ایسا مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر طرح سے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو جو سب سے زیادہ نفع پہنچائے وہ تم میں سب سے بہتر، اسلام یہ کہتا ہے۔ اس میں کوئی قوم مختص نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ آ گئے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو اس میں صرف مسلمانوں کو خاص نہیں کیا گیا، یہ جملہ اور سینٹنس جو ہے کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، عام جملہ ہے، خاص نہیں ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جتنی نقصان دینے والی چیزیں ہیں اس سے انسانیت کو روکتا ہے۔ مثلا شراب سے نقصان ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو، تمہاری عقل خراب ہوگی، تمہارے جسم کو اس سے تکلیف پہنچے گی، تمہاری باڈی خراب ہوگی، تمہیں بیماریاں لگے گی، تو اس کو نہ پیو۔ اسلام جوا سے منع کرتا ہے، کیوں؟ تم جوا کھیلو گے تمہارے درمیان آپس میں نفرتیں پھیلے گی، حسد اور جلن تم ایک دوسرے سے کرنے لگو گے، محبتیں ختم ہوگی۔ اسلام نفرتوں کو ختم کر کر محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام حسد کو ختم کر کر اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام سود اور رشوت سے روکتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دل میں جو محبت کی ختم ہوتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے اسلام سود اور رشوت سے منع کرتا ہے۔ اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے؟ اس میں انسانیت کا نقصان ہے، خود کا بھی اور دوسروں کا بھی، اس لیے اسلام سچائی کی تعلیم دیتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے۔ اسلام جو ہے چوری سے منع کرتا ہے کہ چوری سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے جس کی چوری ہوتی ہے، تو اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ اسلام سے اچھا اور بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام بیسٹ ریلیجن، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام سے اچھا کوئی بہتر اور بڑھ کر عمدہ اور اچھا مذہب کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر کسی کو اس کا حق دلانے کی بات کرتا ہے، بھائی کو بھائی کا حق دینے کی بات کرتا ہے، بہن کو بہن کا حق دینے کی بات کرتا ہے، اولاد کو اولاد کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے، والدین کو والدین کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ کوئی مذہب اس دھرتی پر ایسا بتا دو جو ان سب چیزوں کی بات کرتا ہو، کوئی نہیں کرتا۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں عبادات ایسی ہے کہ اس میں انسانیت کا نفع ہی نفع ہے۔ نماز، اس میں انسانیت کا نفع ہے، بہت فائدے اس میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تو اللہ کی عبادت ہی سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن اس میں جسم کی، بدن کی، شریر کی اور باڈی کی اس میں حفاظت ہے کہ
کہ بڑی بڑی بیماریاں نماز کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، نہیں لگتی. بڑی بڑی دل کی بیماریاں ہیں، دماغ کی بیماری ہے، اور سینے کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، سب اس کی وجہ سے اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں. ایسا مذہب ہے. تو میرے دوستو، اسلام سے اچھا اور اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں. اسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے. ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو، ہر ایک کے ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ رہو، ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو، دشمنی کو ختم کرو، نفرتوں کو مٹاؤ، حسد اور جلن کو ختم کرو. یہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. تو جو بھی شخص اسلام کو اپنی زندگی میں لائے گا تو جتنا فیصد لائے گا اتنا فیصد دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسلام اتنا اچھا اور اتنا بہتر مذہب ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو محبوب سمجھا اور اچھا سمجھا، اور تمہارے اوپر میں نے اس کو مکمل کر دیا. یہ اللہ کا مذہب ہے، ہمارا انسانیت کا بنایا ہوا نہیں ہے، خالق کا بنایا ہوا ہے، مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے. اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب، اسلام کے علاوہ جتنے دھرم، یہ سب انسان کے خود ساختہ اور خود ایجاد کیے ہوئے ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب، یہ کسی انسانیت کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسانیت کا خود ساختہ کرتا مذہب نہیں ہے، خود ساختہ مذہب نہیں ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ خالق کا بنایا ہوا مذہب ہے. اسی لیے اللہ کا فرمان ہے لا تبدیل لخلق اللہ، وفی آیت آخر لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارا نہیں ہے. اس لیے ہم دین اسلام میں کسی قسم کی تبدیلی، ہمارے اسلام کے قوانین میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل، کسی قسم کی کوئی چینجنگ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. اسلام کے قوانین کو اپنانا ہمارا ایک یہ ایمان کا حصہ ہے، ہماری پہچان اسی سے ہے، ہماری شناخت اور ہمارا تعارف اسلام کے قوانین کو اپنانے میں ہے. اب پوائنٹ کی بات پر جس بات سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لیجئے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں بہت ہی پیارا ملک اور پرامن ملک ہے. ہمارا ملک ایسا ہے کہ اس میں ایسے قوانین اس کی آزادی کے بعد 1947 کے بعد بنائی گئی تھی. اس میں ایک ایسا قانون بنایا گیا کہ جس میں ہر مذہب کے طبقے کو یا ہر مذہب کے اپنے مذہب کے ماننے والے کو 100% اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے. یہ قانون بنایا گیا تھا اور اسمبلی میں یہ بھرپور سارے مجمع میں ہندوستانیوں کے سامنے اعلان کر دیا گیا تھا 1947 کے بعد کہ اس میں ہر بسنے والے باسی کو، ہر باشندے کو اپنے مذہب کے مطابق 100% آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے. یہ اس میں بنایا گیا تھا. اور میرے دوستو، اسلام کو ہم سب کو سمجھنا ہوگا. اسلام جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، صحیح راستے پر، حق والے راستے پر ہماری زندگی گزرنا مشکل ہے.
اللہ نے قرآن کریم میں کیا بیان کیا ہے ان سب کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کن احکامات اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کے کیا طریقے بیان کیے ہیں ان سب کو ہمیں پڑھنا ہوگا اور ہماری زندگی میں اسے لانا ہوگا. یہ آج کل ہمارے مذہب کی تبدیلی کی باتیں، ہمارے قوانین کی تبدیلی کی باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اسلام کو ہماری زندگی میں نہیں لایا، ہم نے ہمارے مذہب کو نہیں سمجھا، ہمارے مذہب کی تعلیمات اور قوانین کو ہم نے نہیں اپنایا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا. اس واسطے ہمارے مذہب میں چینجنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے اس ملک میں اور وطن عزیز میں دو اہم قانون بنائے گئے، یا دو اہم قانون ہیں. ایک کا نام ہے سول کوڈ اور ایک کا نام ہے کرمنل کوڈ. یہ دو اہم قانون ہیں. کرمنل کوڈ، اس میں مجرم کو کیا سزا دینی ہے، کون سے جرم کی سزا کیا ہوگی، اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور سول کوڈ ایک ایسا قانون ہے جو معاملات، معاشرت، تہذیب، اس میں اس کے قوانین کو نافذ کر دیا جاتا ہے. ابھی کچھ ایام قبل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے قوانین جو ہے اس سے ہم کو ہٹا کر یا ہمیں اس سے پھیر کر کچھ حکومت اپنے قوانین کو نافذ کرنا چاہتی ہے جس کو یکساں سول کوڈ کا نام دیا گیا ہے. وی ہو ریجیکٹ یا آئی ایم ریجیکٹ مسلم یونیفارم سول کوڈ. ہم ان تمام قانون کا ریجیکٹ کریں گے. یہ پرچی جو میرے پاس آئی ہے ابھی اسی کے سلسلے میں آئی ہے. اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عوام کو یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے. اسی کے بارے میں یہ پرچی ہمارے پاس آئی ہے. اس لیے میں آپ تمام مسلمانوں کو اپنا حق، اپنا فریضہ نبی کا وارث ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتلا دیا جائے کہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے قوانین کیا چیز ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہم سب اس بات کا دل میں تہیہ اور یقین کر لیں، اعتماد کر لیں، اپنے ذہن و دماغ میں یہ باتیں رسوخ کر لیں اور اس کو فٹ کر لیں کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام سے اچھا اور عمدہ کوئی دھرم اس دھرتی پر نہیں ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کے حقوق کی باتیں کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی جان کی حفاظت، جو انسان کی عزت کی حفاظت، جو انسان کے اموال کی حفاظت، جو انسان کے حقوق کی حفاظت، جو رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت، جو انسان کی تمام چیزوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بھائی بہن کے حقوق کی بات کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو رشتہ داروں کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ایک کا احترام یا ہر ایک کا احترام اور درس دینے کی بات کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی پر ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مظلوم کو اس کا بدلہ دلانے کی بات کرتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی انسان کی تفریق کی بات نہیں کرتا کہ یہ فلاں مذہب والا ہے اس پر ظلم و زیادتی کرو، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی جائے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر یہ تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو سزا دی جائے. نا نا، اسلام یہ بات نہیں کرتا. آپ اٹھائیے مکہ المکرمہ کی ہمارے اور آپ کے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے کہ 13 سالہ آپ کی مکہ المکرمہ والی زندگی ہے. کبھی بھی آپ نے کسی انسان پر تلوار اٹھانے کی بات نہیں کی ہے، کبھی بھی آپ نے کسی انسان سے یا کسی طبقے سے جنگ و جدال کی بات چیت نہیں کی ہے. پورے مکہ المکرمہ والی زندگی آپ کی اخلاق کی تعلیم دیتی ہے. پورے مکہ المکرمہ
تاکہ آپ کی حیات یہ اخلاق کا درس دیتی ہے. اسی لیے قرآن کریم خود اس بات پر شاہد اور گواہی دیتا ہے کہ میرے پیغمبر کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ کے اخلاق غیروں کے ساتھ کیسے تھے, آپ کے اخلاق یہودی کے ساتھ کیسے تھے, آپ اپنے اخلاق سے نصارہ کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے, آپ اپنے اخلاق سے ہندوؤں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے, آپ اپنے اخلاق اور تہذیب سے کیسے آپ کفار, مشرکین, ملحدین, مبتدعین ان تمام اغیار کے ساتھ آپ کے اخلاق کا رویہ کیا ہے. خود قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورہ قلم سورت نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے پیغمبر نے, میرے اللہ نے پیغمبر کے اخلاق کو قرآن کریم میں قسم کھا کر بیان فرمایا ہے. نون والقلم وما یسطرون, رب کریم نے فرمایا مجھے قسم ہے قلم کی, مجھے قسم ہے اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ پر مجنون کا الزام لگا, دفاع میرے خدا نے کیا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, میرے پیغمبر یہ آپ سے آپ کے اجر کے انقطاع کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کوئی اجر نہیں دے گا. میرے پیغمبر آپ کے لیے بے حساب میری طرف سے اجر و ثواب ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, میرے پیغمبر آپ اتنے بلند اخلاق پر فائز ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اس دھرتی پر کسی کے اخلاق نہیں ہے. قرآن کریم قسم کھا کر بیان کر رہا ہے. میرے دوستو, یہ جو آج حکومت یکساں سول کوڈ کے نام سے ہمارے قوانین میں مداخلت کرنا چاہ رہی ہے, حضرت مولانا علامہ امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی حیات کے وقت فرما کر کے گئے تھے کہ اگر ہمارے اس ملک میں جو پرامن ملک ہے, شانتی والا ملک ہے, یہ امن والا ملک ہے, اگر اس میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے تو پھر اس ملک کی ترقی رک جائے گی اور ملک تنزلی کی طرف اتر آئے گا. اس ملک میں جو امن و امان تھا وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہندوستان جیسے انگریز اس ملک میں داخل ہوا تھا, پھر ہندوستان کے کئی ٹکڑے اور حصے کر دیے گئے تو کئی وہ وقت نہ آ جائے. پھر اس کے بعد جب یہ قانون 1947 کے بعد بنایا گیا, اسمبلی میں سارے قانون سازوں نے اعلان کر دیا کہ ہر ہندوستان کے باسی کو اپنے مذہب کے مطابق 100% آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے. اس وقت بابا ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یکساں سول کوڈ کو کسی حکومت نے اپنے اس ملک میں استعمال کیا تو پھر یہ ملک چین و سکون والا نہیں رہے گا. اس میں جو امن ہے وہ ختم ہو جائے گا, اس میں جو چین ہے وہ ختم ہو جائے گا, اس میں جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی حکومت اس قانون کو اپنے اس ملک میں نافذ کرے گی تو اس کے جملے نقل کر رہا ہو کہ اس حکومت سے پاگل کوئی نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے جملہ کہا تھا اسمبلی کے اندر. میرے دوستو, آپ کو معلوم ہے حال ہی میں ابھی ماضی قریب ہمارے حقوق کو پامال کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں جتنے بسنے والے انسان ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں ان کو ان کے مذہب سے ہٹا کر ایک یونیفارم پر جمع کیا جائے یا ایک پلیٹ فارم پر ان کو جمع کر دیا جائے اور جو حکومت قانون ان کے لیے نافذ کرے اس پر وہ عمل کرے. یہ ہے یکساں سول کوڈ کا مطلب. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہے یکساں سول کوڈ کا مطلب. مثلا ہمارے درمیان نکاح ہوتا ہے یا طلاق ہوتی ہے یا وراثت ملتی ہے کہ بھائی کو ڈبل ملتی ہے اور بہن کو سنگل ملتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے درمیان جو وراثت کا نظام ہے عورت کے لیے جو سنگل ہے اور مرد کے لیے ڈبل استعمال یا ڈبل دینا چاہیے. حضانت کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ, میراث کا مسئلہ, عدت کے مسائل, نکاح کے مسائل, رشتہ داری کے مسائل اور یہ تمام وراثت کے مسائل
جو ہمارے لیے اسلام نے تجویز کیے ہیں، حکومت ہمارے ان قوانین کے اندر مداخلت کرنا چاہتی ہے کہ اے مسلمانوں، جو تمہارا اسلام وراثت میراث کی بات کرتا ہے کہ بہن کو سنگل دیا جائے، بھائی کو ڈبل حصہ دیا جائے، تو یہ تو عورت پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے اسلام میں نکاح کے مسائل، نکاح کے بعد طلاق کے مسائل، طلاق، یہ تو عورت پر ظلم اور زیادتی ہے۔ تمہارے درمیان حضانت کے مسائل، تمہارے درمیان عدت کے مسائل، تمہارے درمیان میراث کے مسائل، یہ ان کو ختم کر دو اور سب پورے مذہب والے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے حکومت جو ان کے لیے ہدایت کرے اس پر عمل کرو، یہ ان کا آج کہنا ہے۔ میرے دوستو، اسلام بہن کے لیے سنگل حصہ کیوں دیتا ہے اور شوہر کے لیے ڈبل کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ساری گھر کی ذمہ داریاں مرد پر ہوتی ہے۔ اولاد کا خرچ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، عورت کا خرچ اور اولاد کا خرچ، سارے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یا مرد کے اوپر ہوتے ہیں، عورت کے اوپر نہیں ہوتے۔ اس لیے اسلام نے عورت کے لیے سنگل رکھا اور مرد کے لیے ڈبل رکھا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس لیے ہم ہمارے اسلام کے قوانین میں کسی طرح کی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ جس وقت یہ آزادی ہوئی تھی اسی وقت یہ بورڈ نافذ کر دیا گیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے جو قوانین ہیں، ان کے درمیان جو معاملات، ان کے درمیان جو معاشرت ہوگی، ان کے فیصلے اسی بورڈ کے تحت کر دیے جائیں گے، جس میں اسلامی قانون ہوگا، حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے مسلم پرسنل لا بورڈ۔ تو اس لیے ان کی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو قانون بنا رہے یکساں سول کوڈ، اس کا ریجیکٹ کریں، اور انہوں نے کیو آر کوڈ یہ بھی ایک بنایا ہے، کیو آر کوڈ۔ تو ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اس کو اسکینر کرے، اس کے بعد جو سینڈ کا آپشن آئے گا اس پر سینڈ کرے، ہمارا احتجاج اس میں درج ہو جائے گا۔ تو وہ کچھ پرچے ہم نے سیاہ تخت پر باہر لگا دیے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے۔ تو جس کو جو زبان سمجھتی ہو اس پر اسکینر کرے، ہر موبائل والا شخص اسکینر کرے اور اس پر سینڈ کا جو آپشن آئے گا جی میل کے اوپر، اس پر وہ سینڈ کر دے، ہمارا احتجاج درج ہو جائے گا۔ احتجاج یہ درج ہوگا کہ آئی ایم ریجیکٹ یونیفارم سول کوڈ یا وی ہیو ریجیکٹ مسلم یونیفارم سول کوڈ، یعنی جو تم قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اب تک ہدایات یہی ہے، ہماری رائے آن لائن کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے انہیں بتانا ہے، اب تک یہی ہدایات ہے۔ تو آپ اس پر سب عمل کریں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اس کی حفاظت، اس کے حقوق کی بات، اس کے قوانین کی حفاظت ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو جو باتیں سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔